حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خرید کے لائے. تو امام صاحب رحمت مجھے دے دیں جی. امام صاحب جب غلام خرید لائے تو خرید کر کے نا تو آپ اسے گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اچھا. فرماتے ہیں اس کی پہلی بات نہیں نا میری طبیعت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا کر دیا. میں نے اس سے پوچھا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے میں نے اس سے پوچھا تیرا نام؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلام کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جو کھلائیں گے میں چپ کر کے کھا لوں گا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے. میں نے کہا کمرہ پہچان لے کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور پھر آپ نے کہا غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، آپ اشارہ کریں یہاں سو جا، میں چپ کر کے سو جاؤں گا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، آپ حکم کریں میں سو جاؤں گا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اٹھ یار میرے سینے سے لگ اور جا، تو آزاد ہے، تو غلام نہیں، تو آقا بننے کے قابل. تو میری عرض سنیں، میری عرض سنیں. یہ میلاد شریف کا مہینہ آیا، مہربانی فرمائیں آپ حضرات تھوڑا ذوق پیدا کریں. ایک تو میلاد سارا درود شریف پڑھ کے گزاریں، اور محفل میلاد بھی کریں تو بڑے ذوق سے کریں. یعنی مجھے کچھ لوگوں کو ٹائم دینے بڑا مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مجھے شوق ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت، حالانکہ وہ صوفی درویش عالم مولوی نہیں ہوتے، پر ان کی طبیعت، یعنی کئی دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میں نا چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور میں ہر مہینے نا 2-4 ہزار روپیہ بچاتا ہوں، اور میں پھر نا سال کے بعد اپنے نبی کا میلاد مناتا ہوں. آپ یقین کریں کہ وہ نا ایک عجیب سا ذوق محسوس ہوتا ہے کہ یار کمال نہیں ہو گئی. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گاڑیاں کھڑی کریں گے، کہیں گے میلاد کا چندہ دو. گاڑیاں یہ نہ کریں، یہ نہیں کریں، اس لیے کہ ہم نے تو بڑے عرصے سے بتایا کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں. تو سارا سال حضور کے نام کا کھانا اور میلاد کو بھکاری بنا دینا، 5-5 روپے اکٹھے کرنا، جانیں بھی قربان حضور کے میلاد کے لیے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم سے کہنا ہی نہ پڑے، وہ خود آئے کہ جناب یہ ہمارا حصہ لیں، حضور کا میلاد آ گیا، بتائیں کہاں اس کو لگانا. پہلی بات یہ خوب ذوق سے محفل میلاد کریں، اور اس میں درود شریف پڑھیں، اس میں حضور کے فضائل سنیں، کمالات سنیں. کوئی بہت بڑا زبردست خطیب بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو امام صاحب ہیں، کوئی طالب علم دین کا، کسی مدرسے کا، اور طالب علموں کی ویسے بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اگر آپ یہ نیکی کریں گے، تو اس کو بلائیں، اسے کہ یار تجھے جو بھی حضور کی فضیلت آتی ہے تو سنا، اور جس رنگ میں سنا سکتا ہے سنا، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو محبوب کی بات سننی ہے. تو آپ صحیح العقیدہ لوگوں کو دعوت دیں اور میلاد شریف کی بزم کریں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میلاد کا لنگر چھتوں سے نہیں پھینکنا. دوستوں کی دعوت کرتے ہو تو شاپر چھت سے پھینکتے ہو، یہ تیری دعوت پکائی ہے تو یہ لے، تو یہ تو مدینے والے کے نام کی دعوت ہے. کم از کم پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھلا دیں.